أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعنة دائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غشني بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. ماہ مبارک رمضان کی 29ویں تاریخ کو گویا دن گزرنے کے بعد آج بارگاہ خدا میں 29ویں دن جو دعا کرتے ہیں اس میں اللہ سے خطاب کرتے ہیں بار الہ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ، خدایا اس دن میرے اوپر رحمت کا، اپنی رحمت کا سایہ جو ہے وہ ڈال دے. ورزقنی فیہ التوفیق والعصمہ، خدایا مجھے توفیق عطا کر اور گناہوں سے بچنے کے لیے پاک دامنی عطا فرما. وطہر قلبی من غیاہب التہمہ، خدایا میرے دل کو تہمتوں کے اور الزامات کے اندھورے سے محفوظ فرما. میں اپنے وجود کو، اپنے قلب کو گویا تہمتوں سے دور رکھوں. یا رحیم بعبادہ المؤمنین، اے اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والے. ماہ مبارک رمضان کی تقریباً گویا 29 دن گزر چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ اللہ نے ایک روٹین دیا تھا ہمیں تاکہ اس ماہ میں ہم اپنی بندگی، اپنی گویا اللہ کی عبادت اور اللہ کی صحیح معرفت حاصل کر کے ایک تربیت کا پورا کورس کمپلیٹ کریں.
ایک تربیتی کورس تھا یہ ماہ سیام میں اللہ نے جو ہمیں عطا کیا تھا، اور سب سے امپورٹنٹ اس میں نماز، روزہ، یہ دعا، وہ دعا، ہزار دعاؤں سے اور ہزار رکعت نمازوں سے سب سے زیادہ بہتر جو ایک اپارچونٹی ہے، یعنی 1000 مرتبہ اور ختم قرآن سے بہتر اور ضروری بھی سب سے پہلے، جبکہ ختم قرآن کی کتنی فضیلت ہے، ماہ مبارک رمضان میں 2 رکعت نماز کی کتنی فضیلت ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی کتنی فضیلت ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں خاموش رہنے کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس ماہ میں سب سے عظیم اور سب سے بابرکت اور سب سے بافضیلت عبادت جو اس ماہ کی ہے یہ کہ انسان اس ماہ میں اپنی فکر کی صحیح اصلاح کر لے اور اپنے خدا کو صحیح طریقے سے پہچان لے، کیونکہ انسان کی معرفت ہی انسان کی زندگی کو رخ دیتی ہے، ایک ڈائریکشن ملتا ہے۔ بغیر صحیح معرفت کے انسان کی زندگی کو نہ رخ مل سکتا ہے، نہ ڈائریکشن مل سکتا ہے، اسے اس کی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہو پائے گا، اپنے فرائض کا احساس نہیں ہو پائے گا، اس کا پارٹیسپیشن کمپلیٹ نہیں ہوگا اس دنیا میں، کہ دنیا میں اس کی کیا حصے داری ہونی چاہیے۔ یہ اسی وقت صحیح طور پہ مکمل ہو سکتی ہے کہ جب انسان کے تھاٹس، اس کے آئیڈیولوگز، اس کے نظریات، اس کے عقائد، اس دنیا سے متعلق اس کا تصور جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا وجود یہاں جو ہے وہ کیا نام ہے صحیح معنوں میں ایک مفید وجود نہیں بن سکتا۔ کیسے فرض کیجئے کہ انسان ایک گھر میں رہتا ہے، ایک گھر کے بارے میں جب تک اس کو پوری جانکاری نہ ہو، گھر کے بارے میں جب تک اس کو پوری انفارمیشن نہ ہو، اور گھر کے ہر فرد کو جب تک وہ پہچانے نہیں، وہ اس گھر میں بہت آرام سے اپنے آپ کو فکس نہیں کر پاتا، اور اپنے آپ کو اس گھر میں رہ کے بھی وہ اجنبی سا رہتا ہے۔ وہی مثال ہماری بھی ہے، ہم بھی اس دنیا میں جب تک اس دنیا کے بنانے والے خالق اور اس کے مالک کو اور اس کے نارمس کو، زندگی کے صحیح سلیقے کو اگر صحیح طریقے سے نہیں پہچانیں گے تو ہماری بھی اس دنیا میں زندگی اجنبی سی زندگی ہوگی۔ ہم آئیں گے، کھائیں پیئیں گے، چلے جائیں گے، اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ بھی کرنا ہوگا، لیکن کوئی روٹین نہیں ہوتا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ان کی زندگی میں کوئی روٹین نہیں ہوتا ہے۔ روٹین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی فکری سرمایہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس نظریات نہیں ہے۔ روٹین وہی آتا ہے، انسان روٹین کو فوکس وہی کرتا ہے کہ جہاں انسان کے پاس کوئی ٹارگیٹ ہو۔ ان کی زندگی میں کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں، ان کی زندگی کا حد اکثر ٹارگیٹ کیا ہے؟ آج زندگی میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، کھائے پیے، پیسہ کمایا، شادی کی، اور جو ہے وہ زندگی کا پلیجر حاصل کیا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ہماری یہی دنیاوی زندگی ہے، ہم یہی مریں گے اور یہی پیدا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، یہی پیدا ہوں گے اور یہی مریں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ یہ کنسپٹ جو یہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ انسان کی زندگی بالکل سست، اپنی زندگی سے انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے ایسی زندگی سے، کیونکہ ایک وقت، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ زندگی کے اہداف ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی انسان کو اگر اللہ کی معرفت ہو، اگر پہچان ہو، صحیح شناخت رکھتا ہو، اس کے بعد اس کو اپنی بھی شناخت ہو جائے تو اس کی زندگی کو مقصد مل جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اسی فرصت کا نام ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم کو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہمیں اس مرحلے میں پہنچنا ہے کہ اپنے آپ کو اس جہالت سے، اس نادانی سے، خدا سے غفلت، خدا سے دوری سے خود کو دور کرنا ہے۔ کسی شخص نے اس ماہ میں بہت زیادہ عبادت نہیں کی، وہی فرائض کو ادا کیا، لیکن اس نے بہت زیادہ معرفت حاصل کر لی۔ یاد رکھیے گا، وہ بہت زیادہ عبادتوں والے مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر اس کا یہ ایک مہینہ ہوگا، یا ان تمام سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے بہتر اس شخص کی یہ معرفت ہوگی کہ جو دوسرے لوگوں نے اپنے واجبات کے بعد دوسری عبادتوں میں خرچ کیا۔ رات بھر انسان جاگے اور 1 گھنٹے انسان سوچ لے، یہ 10 منٹ انسان سوچ لے۔ تو اصل ماہ مبارک رمضان یہ مقصد رکھتا ہے انسان، خدا ہم اس ماہ میں ہماری ایسی تربیت چاہتا ہے، اور خدا جب انسان اس مرحلے پہ آ جاتا ہے، یہ تربیت انسان کی ہو جاتی ہے، تو انسان کے تھاٹس بالکل بدل جاتے ہیں، انسان کا وے آف تھنکنگ بدل جاتا ہے، انسان دنیا کے بنسبت اس کا رخ بدل جاتا ہے، دیکھنے کا طریقہ دنیا کو بدل جاتا ہے، ایک ڈفرنٹ مرر اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ انسان بالکل ایک دوسرے زاویے سے اس کائنات کو دیکھتا ہے، اس دنیا کو دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے کا رنگ، اس کے دیکھنے کا سلیقہ، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایسے میں انسان اپنی ذمہ داریاں بھی اس کی بدل جاتی، پھر وہ اپنے گھر میں محدود نہیں رہتا، پھر وہ اپنے علاقے میں محدود نہیں رہتا، پھر وہ اپنے خاندان قبیلوں میں محدود نہیں رہتا، پھر اس کا درد بھی بڑھ جاتا ہے۔ افغانستان میں بلاسٹ ہوا تو اس کو درد ہوتا ہے، فلسطین میں مثال کے طور پہ فرض کیجئے بے گناہ لوگوں کو مثال کے طور پہ بیت المقدس میں مارا گیا، اس کے لیے دل میں اس کے تڑپ ہوتی ہے۔ دنیا کے جس گوشے میں بھی کہیں بھی تباہی ہوتی ہے، اگر اس کے ہم نوع انسانوں کے لیے یا کم سے کم اس کے دینی بھائیوں کے لیے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے۔ یمن میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آئے دن ان کو بمبارڈنگ کر کے تباہ کیا جا رہا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے۔
یہ کب ہوتا ہے، یہ کب آئے گا، اس کے لیے یہ احساس کب آئے گا؟ یہ احساس اس وقت آئے گا جب انسان کو صحیح طریقے سے معرفت ہو جائے. اگر انسان اللہ کو پہچان لے، اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی رسپانسبلٹیز کو پہچان لے، اپنے اور دنیا کے بارے میں کنیکشنز کو پہچان لے، اپنے اور دنیا کے بارے میں روابط اور تعلقات کو پہچان لے. ماہ مبارک رمضان انہی سب کاموں کا مہینہ ہے. جب آپ دیکھیں آج فرض کیجیے اگر کل عید کا دن ہو، اگر فار ایگزامپل شب عید ہو، اگر کچھ علاقوں میں اگر ثابت ہو گیا، اب عید کا دن جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا روزہ ختم ہوا، ٹھیک ہے، عید شب جیسی آتی، اللہ کہتا ہے کہ تم پر واجب ہے تم فطرہ دو. کیا مطلب ہے فطرہ دو؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جیسے ہی تمہاری عبادت کا مہینہ ختم ہوا، اب تم پر واجب ہے کہ اللہ کے جو عیال ہیں، یعنی جو غریب مسکین فقراء، جو تنگس، تمہارے پاس کھانے کو روٹی ہے، جن کے پاس نہیں ہے کھانے کو روٹی. اچھا یہ بھی نہیں کہ ہم ملینئرس ہیں، نہیں، ہر وہ آدمی کہ جس کے پاس اس کی ضروریات کا کھانے پینے کا سامان ہے، اس کے پاس جو ہے مہینے کا خرچہ ہے اگر، تو اس پر واجب ہے، یعنی اس کے پاس سال کا خرچہ اگر ہے، یعنی وہ فقیر نہیں ہے اسلامی نقطۂ نظر سے. اسلامی اعتبار سے فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس جو ہے سال بھر کا خرچہ نہ ہو. فار ایگزامپل سال بھر میں مثال کے طور پہ یا ہر مہینے کا خرچ ہے اس کا، ایگزامپل دے رہے ہیں 25,000 روپے، اس کی تنخواہ 15,000 روپے، تو ایک سال میں اس کے 1,90,000 روپے اس کی آمدنی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کا خرچ کتنا ہے؟ 3 لاکھ روپے خرچ ہے، یعنی 1,10,000 ڈیفیشٹ میں. تو ایسے انسان کو فقیر کہتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے. اگر انسان فقیر و نادار ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ایفورٹ نہیں کر سکتا، جس کے پاس آذوقہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسے انسان پر جو ہے وہ کیا نام ہے، فقیر ہے، تو اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے. لیکن وہ انسان کے جو فقیر نہیں ہے، جو مثال کے طور پہ کم از کم اپنی ضرورت بھر کے لیے روزی روزگار رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو شخص پہ واجب ہے کہ اپنے مال کا وہ عید قربان، یعنی شب عید جیسی آئے وہ فطرہ نکالے اور غریب غربا تک پہنچائے. حتی الامکان مستحب یہ ہے بلکہ واجب یہ، حتی الامکان عید کی نماز سے پہلے فطرہ مستحق تک پہنچا دیں. کیوں؟ یہ کیا مطلب ہے؟ خدا کیا چاہ رہا ہے؟ خدا اشارہ ہے کہ ہمارے اندر احساس انسانیت آ جائے. ہمارے گھر میں اگر خوشی ہے تو دوسروں کے گھروں میں بھی خوشی آئے، ہمارے بچے اگر خوش ہونے تو دوسروں کے بچے بھی خوش ہوں. یہ فریضہ ہے ماہ سیام میں، خدا یہاں تک پہنچانا چاہتا تھا. اچھا اب میں آج کی دعا کو جلدی سے میں کنکلوڈ کر کے پھر جو ہے وہ اپنی بات کو سمیٹ دوں گا، بہت زیادہ وقت آپ کو نہیں لگے. کیا ہے آج کی دعا میں؟ آج کی دعا میں ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ، خدایا آج کے دن ہم پر اپنی رحمت کا سایہ ڈال دے. انسان جو ہے وہ کیسے اللہ کی رحمت کا سایہ انسان کے اوپر آتا ہے، اس حوالے سے 2-3 باتیں انشاءاللہ جو ہے وہ آج کی بات کو کنکلوڈ کریں گے. کب انسان اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک رحمت عام رحمت، ایک رحمت خاص رحمت. خاص رحمت تو اللہ نے کیا نام ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، ہر کام سے پہلے مستحب ہے اور کہ بسم اللہ کر کے انسان وہ کام کو شروع کرے. کھانا بسم اللہ کر کے شروع کرے، پہننا کپڑا بسم اللہ کر کے، کہیں جا رہا ہے بسم اللہ کر کے، کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی کام ہو بسم اللہ سے شروع کرے. اگر بسم اللہ کے ذریعے کام شروع نہیں ہوتا ہے تو کبھی پورا مکمل طور پہ نہیں ہو پائے گا. ہر روایت ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو ابتر، ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو تو وہ ناقص رہتا ہے. تو اب اس میں ہم 24 گھنٹے پڑھتے ہیں، دن بھر میں کتنی بار ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ اس میں کیا مطلب ہے؟ اللہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. روٹ ورڈ کے اعتبار سے دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی یعنی رحمت پہنچانے والا. اس خدا کے نام سے کیا نام ہے شروع کرتا ہوں جو رحمت پہنچانے والا ہے اور جو سب سے زیادہ رحمت پہنچانے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے دونوں کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان خدا دنیا میں اس کی رحمت عام ہے سب کے لیے، اللہ نے سب کے لیے یکساں رحمت رکھی، اس میں کوئی اللہ نے فرق نہیں رکھا. جو ہے مومن، منافق، مسلم، غیر مسلم، کافر، کیا نام ہے نیک بندہ، برا بندہ، سب بارش آتی ہے تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، زمین سے اناج اگتا ہے تو سب کی زمین سے اناج اگتا ہے، اللہ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں کیا ہے. ولیکن کیا نام ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ دنیا کا رحمان ہے لیکن آخرت کا رحیم. اللہ کی رحمانیت تو دنیا میں سب کے لیے، لیکن رحیمیت صرف مخصوص ہے مومنوں سے. آخرت میں صرف صاحبان ایمان پہ جو ہے وہ اس کی خاص رحمت جو ہوگی وہ آخرت کا مطلب ہوگی اور وہ صاحبان ایمان سے ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اب اللہ کی اس رحمت کو ہم کیسے حاصل کریں؟ کیا راستہ ہے خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کا؟ میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور 2-3 مورد آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، چاہے تو نوٹ بھی کر لیجیے گا یا بعد میں یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے گا، لکھ ذہن میں نوٹ کر لیجیے گا. کیا کیا چیزیں انسان کو
جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے لیے ایلیجبل بناتی ہیں، مستحق بناتی ہیں. یعنی اللہ کی رحمت انسان کی زندگی میں کن چیزوں سے آتی ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے قرآن کی ایک آیت، اما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. خب وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، سب سے پہلی شرط اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان ہے. واعتصموا به، اور ایمان کی دوری کو ہمیشہ تھامے رہے، ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا. فسيدخلهم في رحمة منه، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے. وفضل، اور نہ صرف رحمت، اپنے فضل میں بھی داخل کرے گا. وہ تیسرا ان کا انعام کیا ہوگا؟ وہ یہدیہم الیہ، اور ان کو اپنا راستہ دکھائے گا، ان کو اپنی خدا کی طرف کا راستہ گویا ان کو اللہ اپنا راستہ دکھائے گا، صراط مستقیم. اور ان کو یعنی وہ راستہ دکھائے گا اور وہ خدا کی طرف آئیں گے اس راہ مستقیم کے ذریعے، یعنی خدا ان کو راہ مستقیم کا ذریعہ دکھائے گا. تو کیا شرط ہے؟ ایمان انسان اللہ کے لیے ہے اور ایمان کی ڈوری کو تھامے رکھے. ایمان کی ڈوری کو تھامنے کا کیا مطلب؟ یعنی جو فرائض ہیں ایمان کے وہ ادا کرتے رہے، جو حقوق ہیں ایمان کے وہ ادا کرتے رہے. روزہ واجب ہے روزہ رکھے، نماز واجب ہے نماز پڑھے، حجاب واجب ہے حجاب کرے، بے حجابی نہ کرے. مثال کے طور پہ جھوٹ حرام ہے جھوٹ نہ بولے، غیبت حرام ہے غیبت نہ کرے، ناچ گانا دیکھنا حرام ہے ناچ گانا نہ دیکھے، اور جتنی بھی چیزیں، رشوت لینا حرام ہے رشوت نہ لے، کیا نام ہے کسی پہ ظلم کرنا حرام ہے ظلم نہ کرے. خب جو کوئی بھی ایمان لائے اور ایمان کی رسی کو تھامے رہے زوروں سے تو اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک جنرل آیت ہے. قرآن مجید میں یعنی یا چند حدیثوں میں چند مورد ایسے ہیں، یہ چند چیزوں کو بیان کیا معصومین علیہ السلام نے کہ جن سے انسان رحمت خدا کا ایلیجبل ہو سکتا ہے. یہ ہم اگر ان چند چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو یقیناً ڈیفینیٹلی اللہ ہم سے ہماری طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے. سب سے پہلی چیز، ہم دوسروں کے ساتھ نرمی کریں اور رحمت نہ، ہم دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. امام سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کے بہت سارے غلام تھے جو آپ کے یہاں کام کرتے تھے، جن کی آپ تربیت بھی کرتے تھے، جو سلیبس تھے آپ کے، جو بازاروں سے مثلا یا غلام آئے تھے آپ کے، کنیز غلام جو آپ کے یہاں سب کام کرتے تھے. طریقہ یہ تھا کہ غلام کا جو ماسٹر ہوا کرتا تھا وہ بڑی سختی سے ہر ایک سے پیش آتا تھا، یا مثال کے طور پہ ان کی تربیت کے لیے ضروری ہوتا تھا، یہ لوگ سویلائز نہیں ہوتے تھے، انہیں طریقہ زندگی کا نہیں آتا تھا تو ان کی تربیت ضروری ہوتی تھی. لیکن لوگ مارتے بھی تھے پٹائی بھی کرتے تھے، لیکن ائمہ کے گھر میں غلاموں کی پٹائی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی باس خاص پوچھا جاتا تھا ان کی تربیت کے لیے. امام سجاد علیہ السلام نے ایک رجسٹر رکھا تھا اپنے گھر میں، اس رجسٹر میں یہ غلاموں کی ڈیٹیل کو لکھتے تھے سال بھر کی، کہ کون سا غلام کیسا ہے، کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. ماہ مبارک کے رمضان میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، غلام جو بھی کام کرتا تھا اس کی جو بھی خطائیں ہوتی تھی اس کو رجسٹر میں لکھ لیتے. لکھنے کے بعد جو ہے جب شب عید آتی تھی، یعنی جیسے فار ایگزامپل اگر کل عید ہو جائے اور آج کی شب، آج جیسی شب جب آتی تھی تو رجسٹر کھولتے تھے، سارے غلاموں کو بلاتے تھے، ایک ایک کا نام لے کے پڑھتے تھے کہ دیکھو اس مہینے میں تم نے یہ غلطیاں کی ہیں، فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں یعنی وقت میں اس طرح تم نے کیا، زور کے وقت میں، عصر کے وقت میں، اس وقت میں، سارا سب کچھ ڈیٹیل مینشن تھا. سب کو بیان کرتے تھے. بیان کرنے کے بعد پھر خدا کو خطاب کرتے تھے، خدایا میں تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ان لوگوں کو معاف کر رہا ہوں تاکہ تو مجھے معاف کر دے، تاکہ تو میری غلطیوں کو درگزر فرمائے، میں ان کی غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر فرماؤں. اپنے چھوٹوں سے، اپنے خادموں سے، اپنے گھر کے بچوں سے رحم دلی سے پیش آئیے، تبھی اللہ آپ سے رحم کرے گا. اگر ہم سخت دل ہوں گے تو اللہ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں کے ساتھ نرمی نہ کرے اللہ اس پہ کبھی اس کے ساتھ نرمی نہیں کرتا. جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش نہ آئے تو کبھی بھی اللہ جو ہے کیا نام ہے اللہ اس پہ رحمت نازل نہیں کرتا. من رحمہ ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ یوم القیامت، کہ اگر فرض کیجئے اگر کسی نے رحم نازل کیا، ایک گنجش چڑیا جو ہوتی ہے نا، چڑیا کو کسی نے ذبح کیا، اگر اس ذبح شدہ چڑیا کے ساتھ بھی کسی نے اگر فرض کیجئے رحمت نازل کی، اس کو ہاتھ میں اٹھا کے نرمی سے اس کو سلایا، ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہے وہ اس پہ یوم القیامت روز قیامت اس کو رحمت نازل. تو دوسروں کی رحمت اسی کو ملتی ہے جو دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے. تو سب سے پہلی شرط اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کیا شرط ہے؟ کہ آپ دوسروں کے ساتھ بی کائنڈ ٹو ادرس. اگر آپ دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں گے تو اللہ ول بی کائنڈ ٹو یو، اللہ بھی آپ کے ساتھ کائنڈنس اور رحم دلی کے ساتھ پیش آئے گا. دوسری شرط رحمت کی، اللہ کی طرف سے رحمت اگر حاصل کرنی، ادب ہے، با ادب رہے. انسان کا ادب جو ہے اس کو مستحق بنا دیتا ہے، اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے کبھی کبھی ادب کی وجہ سے. ادب کا ہم ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیں، 2-3 باتیں. ادب کا مطلب اپنے بزرگ کا احترام کیا،
اپنے بچوں کا احترام کیجیے، ان کا وقار، ان کی عزت کا لحاظ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے، مثلا کس سے کس طرح بات کرنی ہے، یعنی شخصیتوں کا حفظ مراتب کا لحاظ کریے، مثلا بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹے سے کس طرح بات کرنی ہے، ٹیچر سے کس طرح بات کرنی ہے، اسٹوڈنٹ سے کس طرح بات کرنی ہے، اپنے باس سے کس طرح بات کرنی ہے، اپنے امپلائی سے کس طرح بات کرنی ہے، خریدار سے کس طرح بات کرنی ہے، دکاندار سے کس طرح بات کرنی ہے، دوست سے کس طرح بات کرنی ہے، یعنی ادب سلیقہ ہونا چاہیے۔ ادب سے اللہ کی رحمت آتی، انسان کا مقدر بھی بدل جاتا ہے۔ جناب حر میں ادب تھا، ان کا مقدر بدل گیا۔ کیسے ہوا؟ دیکھیے جناب حر کو امام حسین علیہ السلام نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں روئی۔ جناب حر کو ادب تھا، احترام تھا، کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کی شان میں گستاخی کرتا۔ جناب حر کے دل میں یہ ادب کا لحاظ تھا، جناب حر بالکل بدل گیا۔ میں اور آپ کو ایگزامپل دوں، فضیل بن عیاض ایک ڈاکو تھا، لوگ ڈرتے تھے، چوری کر راستے میں قافلہ لوٹ لیتا تھا، کیراوین جو جاتے تھے ان کو لوٹ لیتا تھا، لوٹ مار مچاتا تھا، لوگ ڈرتے تھے خدایا جو ہے وہ فضیل کے شر سے ہم کو بچانا۔ خود ایک قافلہ کہیں سے آ رہا تھا، اس میں بہت سارے لوگ تھے، وہ قافلہ آیا اور کیا نام ہے، راستے میں فضیل نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو قافلہ لوٹ لو۔ قافلہ لوٹا گیا، خوب سارے پیسے آئے، ایک پوٹلی بھی آئی، پوٹلی جو ہے بہت ساری گرہ لگی تھی اس کو اس گرہ کو اس نے کھلوایا، کھلوانے کے بعد جو ہے وہ کیا نام، اس میں یہ آیت الکرسی لکھی تھی اس کپڑے پہ، آیت الکرسی کے بعد اس میں یہ لکھا تھا خدایا تجھے اس آیت الکرسی کا واسطہ مجھے فضیل کے شر سے محفوظ رکھ۔ فضیل نے جیسے دیکھا لکھا ہوا، اس نے کہا سارا سامان جو ہے واپس کر دو لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہم پیسے کے چور ہیں، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے چور نہیں ہیں۔ اگر اس شخص کا، اگر مثال کے طور پہ فرض کیجیے ہم نے سامان چرا لیا تو اس کا آیت الکرسی کے اوپر سے ایمان کم ہو جائے گا، ہم کسی کا ایمان اور عقیدہ نہیں چرانا چاہتے ہیں۔ یہ لحاظ ادب کا تھا فضیل بن عیاض میں۔ فضیل بن عیاض بدل گیا، ایک بہترین عابد بن گیا۔ ایک گھر میں رات کو چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، رات میں جیسی دیوار پہ چڑھا اترنے کے لیے تو دیکھا اس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، یہ ادب تھا اس کے اندر۔ تو قرآن کی آیت کیا سنی اس نے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے خاشع ہو جائے، اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے۔ یہ آیت سنی اور فضیل بن عیاض چینج ہو گیا۔ کیسے چینج ہوا؟ اس کے اندر اللہ کی آیات کا احترام تھا، یہ ادب تھا اس کے نزدیک کہ نہیں ہم چور ہیں، ڈکیت ہیں، یہ اگر گوشہ کسی میں ہو تو انسان چینج ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک راستہ کیا ہے؟ پھر بلیسنگ، پھر بالکل ایاز بدل گیا۔ ایاز پھر اب اچھا، جب انسان اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہے تو اللہ جو ہے پھر اس کے گناہوں کے اثر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ اللہ کی رحمت کو اگر حاصل کرنا ہے تو روزہ رکھیں۔ روزہ جو ہے شہر رمضان شہر البرکۃ و شہر الرحمہ، ماہ مبارک رمضان برکت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں اللہ نے رحمت کے لیے نازل کیا، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے نازل کیا، ہمیں کتنی رحمتیں اللہ نے دی، شب و روز مملو تھی رحمتوں سے۔ یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک جو ہے وہ طریقہ روزہ ہے۔ ماہ مبارک کے بعد بھی اگر آپ روزہ رکھیں تو بہترین، یعنی ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ چوتھی چیز جو انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتی ہے، ٹھیک ہے، وہ استغفار و توبہ۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں استغفار کرتے ہو، شاید جو ہے وہ تم پہ اللہ رحمت نازل کرے۔ جناب یونس کی قوم پہ اللہ عذاب نازل کرنے جا رہا تھا۔ جناب یونس جو ہے وہ اپنی قوم سے کیا نام ہے مایوس ہو چکے تھے، عذاب نازل، شہر سے باہر نکلے، اتنی دیر میں اس قوم نے جو ہے وہ استغفار کیا، توبہ کی، پھر سے وہ عذاب ٹل گیا۔ یعنی آیا عذاب ٹل سکتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ جو ہے وہ کیا نام ہے توبہ کرنے والے اور پاک طہارت حاصل کرنے والوں کو بہت محب رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے ایک اور راستہ کسی بیمار کی عیادت کرنا، ٹیلی فون پہ کال کر کے پوچھ لیں کیسے ہیں آپ، کیسی طبیعت ہے، ٹھیک ہے۔ روایت ہے کہ من عاد مریضا فانه یخوض فی الرحمہ، جو شخص ایک بیمار کی عیادت کے لیے جائے، اس سے عیادت کا مطلب کیا، یعنی پوچھے اس کا حال چال پوچھ لیجیے، اس سے پوچھ لیجیے کیا ضرورت ہے۔ عیادت کا مطلب جا کے بیٹھنا نہیں، اس سے پوچھ لیجیے کیا ضرورت ہے، ہاؤ یو کین ہیلپ ہم اور ہیلپ ہر، یہ پوچھ لیجیے کیسے آپ بیمار کی مدد کر سکتے ہیں۔ فإنه يخوض في الرحمہ، جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ لگاتا ہے۔ وأومأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إلى حقویہ فإذا جلس عند المریض غمرته الرحمہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ایسے ہاتھوں سے،
کہا کہ مثلا جب انسان بیمار کی عیادت کے لیے بیٹھتا ہے تو ان پہلوؤں میں رحمت اللہ کی یعنی رحمت خدا سے انسان کا وجود بھر جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی مومن اگر کسی مومن کی عیادت کے لیے جائے، اس کے حال چال آج کل کے حالات میں پوچھ لیجیے، عیادت کا مطلب کم از کم حال چال پوچھ لیجیے، اس کے درد کو تھوڑا کم کر دیجیے، خاض الرحمت خوضن، تو وہ شخص رحمت میں غوطہ ور ہو جاتا ہے، فیضا جلسا غمرت الرحمت، جب وہ بیٹھتا ہے بیمار کے سامنے تو رحمت کا سایہ اس پہ آ جاتا ہے، فیضا صرف وکل اللہ بہ 70,000 ملکن، جب وہ وہاں سے عیادت کر کے واپس آتا ہے تو اللہ 70,000 فرشتوں کو اس کا نگہبان بنا دیتا ہے، جو کیا کرتے ہیں اس کے لیے، یستغفرون لہ، جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، ویترحمون علیہ، اور اس کے لیے طلب رحمت کرتے ہیں، ویقولون طبت وطابت لک الجنہ، اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ تم پاک و پاکیزہ ہوا اور جنت بھی تم کو گوارا ہو۔ یہ کس کے لیے؟ یہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں بیمار کی عیادت کے لیے۔ کتنی چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ نے کتنی بڑی بڑی بلیسنگز رکھی ہے۔ صبر کرنا، انسان جب صبر کرتا ہے، میں نے صبر کا مفہوم بارہا بتایا، سختیوں میں انسان زبان سے اللہ کی مشیت کے خلاف کچھ نہ کہے، اپنی کوششیں کرتا رہے، اللہ سے نا امید نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صبر۔ ٹھیک ہے، انسان ہارے نہیں، بیٹھ نہ جائے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ وہ لوگ کہ جن کو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ زبان سے یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے درود بھی آتا ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی آتی ہے۔ تو صبر کے ذریعے انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ روایت ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علیکم بالصبر فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، تم لوگوں پہ صبر واجب ہے۔ صبر کا مطلب کیا؟ یعنی پیشنس رکھو، ہمت نہ ہارو، کوشش کرتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ دشمن تمہارے پیروں میں زنجیریں نہ جو ہے ڈال دے، یہ سختیاں تمہارے پیروں میں زنجیریں نہ ڈال دیں۔ کالرأس من الجسد، جیسے جسم کے اوپر سر کی مثال ہے ویسی صبر کی مثال ہے انسان کی ایمان ہے۔ لا خیر فی جسد لا راس معہ، جس جسم پہ سر نہ ہو وہ سر کا کوئی فائدہ نہیں۔ ولا فی ایمان لا صبر معہ، جس ایمان میں صبر نہ ہو وہ ایمان بیکار۔ بس میں اپنی بات کو یہاں کنکلوڈ کرتا ہوں، بات بہت ساری ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آج کیا ہم نے دعا کی؟ خدایا ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ ڈال دے، خدایا ہمیں جو ہے توفیق عطا کر، اور بچنے کی جو ہے وہ صلاحیت عطا کر، عصمت پاک دامنی عطا کر۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے، ان میں سے توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق۔ توفیق اللہ کی طرف سے کیسے آتی ہے؟ ہم کوشش کریں گے اللہ توفیق دے گا۔ والعصمہ، یہ پاک دامنی، ہم کو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا، گناہوں سے پاک کرنا، اس ماہ مبارک کے رمضان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ کیا ہے؟ ہم پہ فرض ہے۔ وطہر قلبی من غیاہ بالتہمہ، خدایا میرے دل کو تہمت کے اندھوروں سے محفوظ کرنا، کہ ہم ایسے راستے پہ نہ جائیں، میرا دل ایسے راستے پہ نہ جائے کہ جو ہمیں تہمت کے راستے میں اور الزام کے راستے میں لے جائے۔ یا رحیم بعبادہ المومنین، اے اپنے مومن بندوں پہ رحمت کرنے والا۔ بارگاہ خدا میں دعا، خدا ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اگر یہ ہمارا پتہ نہیں اب کل کی کیا حالات ہوں، اگر کل عید نہیں ہوئی تو انشاءاللہ یہ درس ہوگا، اور اگر کل عید ہوئی تو یہ 10 آخری درس ہوگا انشاءاللہ۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے خدایا ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس ماہ کی رحمتوں سے ہمیں بہرامند فرمائے۔ ہماری یہ کاوش بالکل حقیر تھی، بالکل بے سب، یعنی بہت ناچیز تھی کوشش، خدایا اس ناچیز کوشش کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے، ہمیں معرفت حاصل ہو، تیری ذات کو سمجھ سکیں، امام زمانہ سے ہمارا رابطہ ہو سکے، یہ میری معرفت، ہماری معرفت ہمیں خدا اور اس کے امام سے، اس کی حجت سے قریب کر سکے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو حاضر ہے۔ آغا سوال عیدی سے متعلق تھا کہ جو عیدی جو دی جاتی ہے کیا اس کی کوئی شرعی حقیقت بھی ہے؟ نہیں، یہ تو ایک گفٹ ہے، تحفہ ہے، لوگ محبت میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اچھی بات ہے، دیجیے آپ، بچے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اس میں یہ شرط نہیں کہ بڑا بچے کو دے، نہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کو گفٹ دے سکتے ہیں۔ اب رائج یہ ہے کہ بڑے دیتے ہیں بچوں کو عیدی، یا مثال کے طور پہ نہیں، کوئی بھی گفٹ ایک دوسرے کو دے سکتا ہے، ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تحفہ دینا، گفٹ دینا ایک دوسرے کو اچھی بات ہے، کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، لگاؤ بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد فرمائیے گا، اور خدا انشاءاللہ ہم سب کی کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مہدی بھائی، کل بھی ہم دوبارہ شکریہ ادا کریں گے اگر آج لاسٹ ڈے نہ ہوا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور سبھی کا شکریہ، تمام حاضرین کا شکریہ انشاءاللہ۔ خدا آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ عمرہ تو دوبارہ انشاءاللہ کل کے علاوہ بھی ملاقات رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔